روشنیوں کے شہر کراچی میں ہر رنگ و نسل کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں کا سمندر اور سمندری حیات پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کراچی کی ایک خصوصیت اس کا بحر عرب کا طویل ساحل بھی ہے۔ کراچی کے ساحل کی اہمیت کے پیش نظر یہاں 130 ایکڑ اراضی پر باغ ابن قاسم کے نام سے پاکستان کا ایک بڑا پارک واقع ہے، جو اپنی وسعت، اپنی خوبصورتی اور ڈیزائن کے اعتبار سے اتنا ثانی نہیں رکھتا۔ وسیع و عریض تفریح گاہ کا نام صوبہ سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلانے والے محمد بن قاسم کے نام پر باغ ابن قاسم رکھا گیا ہے۔ 1920 میں اس مقام پر ایک راہداری جو سمندر تک جاتی تھی، کراچی کلفٹن کے حوالے سے مشہور ڈوم اور جہانگیر کوٹھاری پریڈ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پارک بھی بنایا گیا تھا، جہاں شہری آ کر اس راہداری سے سمندر کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ یہ کراچی کے ایک مخیر شخص جہانگیر کوٹھاری کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ 1920 میں اس پارک کا سنگ بنیاد عزت مآب لیڈی لائرڈ نے رکھا تھا۔ اس پارک پر خرچ ہونے والے اخراجات، جو 3 لاکھ روپے تھے، کراچی کے شہریوں نے جہانگیر کوٹھاری کے توسط سے جمع کیے تھے، جو کراچی کے شہریوں کا اپنے شہر سے محبت کا ایک جذبہ اور تحفہ تھا۔ ہر ایکسیلنسی لیڈی لائرڈ نے 21 مارچ 1921 کو اس کا باقاعدہ افتتاح کیا اور شہریوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا۔ 85 سال تک یہ پارک شہریوں کے استعمال میں رہا اور ملک کے کونے کونے سے کراچی آنے والے لوگ کلفٹن میں واقع یہ پارک اور ساحل کا حسین منظر دیکھنے کے لیے ضرور آتے۔ کراچی میں بننے والی تقریباً تمام ہی فلموں میں کلفٹن میں واقع اس ڈوم کو کراچی کی پہچان کے طور پر فلمایا گیا۔ فلموں کے کئی گانے اس پارک میں شوٹ کیے گئے، جس سے فلم دیکھنے والے کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس فلم کی شوٹنگ کراچی میں کی گئی ہے۔ 2005 میں بلدیہ عظمیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس پارک کو وسعت دی جائے اور یہاں اس کی تعمیرات سے ہم آہنگ ایک وسیع و عریض پارک تعمیر کیا جائے۔ لہٰذا اس مقام کو قابل دید اور پرسکون مقام بنانے کے لیے 2006 میں اس پارک کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ باغ ابن قاسم کی 1920 کی تعمیرات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پارک کا نقشہ تیار کیا گیا۔ سندھ کے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت اللہ باغ نے پارک کی تعمیر میں اپنی بے انتہا دلچسپی کا اظہار کیا اور تجاوزات کو ختم کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس پارک کی تعمیر کے دوران 63 مرتبہ یہاں کا دورہ کیا۔ دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں کے سفارتکار
اس پارک کی تعمیراتی کام کو دیکھنے کے لیے پارک آئے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف 3 مرتبہ اس پارک کے کاموں کا معائنہ کرنے کے لیے از خود تشریف لائے۔ 450 سے زائد تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ ساتھ پارک کی تعمیر کا کام بھی جاری رہا۔ تیزی سے تکمیل کے لیے یہاں 24 گھنٹے کام کیا گیا۔ یوں 1 سال کی مدت میں یہ پارک تکمیل کے مراحل کو پہنچا۔ پورے باغ میں جہاں جہاں پتھر کا کام کیا گیا ہے وہ سب یہاں پر موجود قدیم کوٹھاری پریڈ کے ڈیزائن اور رنگ کے مطابق ہے۔ پارک کے دونوں جانب گھاس کے بڑے بڑے کتات بنائے گئے۔ کناروں پر بیٹھنے کے لیے نشستیں رکھی گئی ہیں۔ ان نشستوں کی کل تعداد 3000 ہے۔ باغ ابن قاسم میں 20 پتھر کی کینوپیز یا چھتریاں دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ رات کے وقت معقول روشنی کے لیے پورے باغ میں 1500 برقی کمکمیں، 24 لائٹ ٹاورز اور ارینا لائٹس بھی لگائی گئی ہیں، جن سے پورا باغ رات کے وقت دن کا منظر پیش کرتا ہے۔ باغ ابن قاسم میں صفائی کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ پورے باغ میں 3000 ڈسٹ بن نصب ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے ساحلی تفریحی پارک باغ ابن قاسم میں بچوں کی تفریح کے لیے 2 ایکڑ رقبے پر امیوزمنٹ پارک تعمیر ہے، جس میں جدید اور محفوظ جھولے اور دوسری سہولتیں میسر ہیں۔ باغ ابن قاسم میں قدرتی ماحول کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے 9000 کرونا کارپ کے درخت اور یوفوربیا کے 3000 پودے لگائے گئے ہیں۔ موسم بہار کے لیے سیزنل فلاورز کی کیاریاں بنائی گئی ہیں۔ اس پارک کی تعمیر اور شان و شوکت کو دوبالا کرنے کے لیے تھائی لینڈ سے منگوائے گئے بوگن ویلا کے ایسے پودے جن کی عمر 50 سال سے زائد ہے لگائے گئے ہیں۔ پارک میں کئی درخت ایسے ہیں جن میں گرافٹنگ کی گئی۔ اب ایک درخت کئی رنگوں کے پھول دیتا ہے۔ اس باغ میں لگائے گئے مختلف اقسام کے درآمد شدہ ایسے پودے بھی ہیں جنہیں مختلف جانوروں کی شکل میں تراشا گیا ہے۔ اس پارک کو سیوریج کے ٹریٹڈ واٹر سے سیراب کیا جاتا ہے، جس سے شہر کے میٹھے پانی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بزرگ شہریوں اور ایسے لوگ جو زیادہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں ان کے لیے ریمپ بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر 24 باتھ رومز ہیں جہاں پر چین سے درآمد شدہ 18 واش بیسن، ہینڈ ڈرائرز اور سینٹری استعمال کی گئی ہے۔ باغ ابن قاسم میں 2 بڑی مساجد، ایک قدیم مندر اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار آنے والے شہریوں کی تسکین کا باعث ہے اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی مکمل سہولت موجود ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ارد گرد سے بھی تجاوزات کا خاتمہ کر کے اس کے اطراف خوبصورت دیوار تعمیر کی گئی ہے، جبکہ بحریہ ٹاؤن کے تعاون سے مزار کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے، جس پر 50 کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ ہے۔ پارک میں 1960 سے تعمیر شدہ مچھلی گھر بھی واقع ہے، جہاں مختلف اقسام کی سمندری مخلوق کو شیشے کے جاروں میں رکھا گیا ہے۔
बाग इब्ने कासिम में बैक वक्त 3 लाख अफराद को तफरीह की सहूलत मुयस्सर है। पार्क के चारों तरफ कार पार्किंग की सहूलत है। पार्क की तमीर का आगाज़ हुआ तो उस वक्त के डायरेक्टर जनरल पार्क एंड हॉर्टिकल्चर ने इस बात का एहतमाम किया कि बाग की तामीर पर रोज़ तस्वीरें और वीडियोज़ बनाई जाएं ताकि तमाम मराहल का रिकॉर्ड रखा जा सके। पार्क की तामीर तक इस पार्क की 12,000 तस्वीर और वीडियोज़ बनाई गई। ये पार्क पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ी तफरीहगाह है। इस पार्क की बैरूनी दीवार इस अंदाज से तामीर की गई है कि गाड़ी ड्राइव करते हुए भी आप पूरे पार्क का नज़ारा कर सकते हैं।